بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے مثال واوی پڑھا، وہ فعل جس کے شروع میں کوئی حرف کمزور ہو، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں عربی میں 3 حرف کمزور ہیں جنہیں حروف علت یا حروف مدہ کہتے ہیں۔ انگلش میں انہی کو واولز کہا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، انگلش میں وہ 5 ہیں اور عربی میں وہ 3 ہیں، واو، الف، یا۔ پچھلے سبق میں ہم نے مثال واوی پڑھا، کیونکہ مثال وہ فعل ہے جس کے شروع میں کوئی حرف علت یا کمزور حرف ہو۔ اگر شروع میں واو ہے تو وہ مثال واوی ہے، پچھلے سبق میں ہم نے اسے پڑھا، اور اگر شروع میں یا ہے تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ اس سبق میں ہم مثال یائی کو پڑھیں گے، اس سے متعلق افعال کی گردان کیسے بنیں گی، کیسے کیسے وہ لفظ آئیں گے، اس کو سیکھیں گے۔ مثال یائی سے متعلق 6 افعال ہیں جن کا استعمال قرآن پاک میں مختلف شکلوں میں 46 مرتبہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اسے سیکھیں گے۔ جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ آپ کے سامنے مثال یائی کے 3 لفظ مشہور ورب لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا یا عیسیٰ، اب دیکھیں اس میں پہلا حرف یا ہے، اس کا معنی ہے مایوس ہوا، اور اس مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 11 الفاظ آئے ہیں۔ دوسرا یابوسا، یہاں بھی پہلا حرف یا ہے، بمعنی خشک ہوا، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 4 الفاظ آئے ہیں۔ تیسرا یاسورا، اس کا معنی ہے آسان ہوا، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 26 الفاظ آئے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ کے اوپر ہم افعال کی جو 8 گردانیں ہیں ان کو پڑھتے ہیں، آپ اشاروں کے ساتھ بھی اس کی مشق کیجئے گا، باقی الفاظ کے اوپر آپ خود مشق کر لیں۔ جیسے یا عیسیٰ، یہ فعل ماضی ہے، یعنی وہ فعل جو پرفیکٹ اور پاسٹ زمانے گزشتہ پر دلالت کرے۔ اس کی گردان یوں ہوگی، یا عیسیٰ وہ مایوس ہوا، یعنی مایوس ہوا وہ ایک مرد۔ یا عیسیٰ آخر میں الف لگائیں، وہ 2 مایوس ہوئے۔ یا عیسو، وہ سب مایوس ہوئے۔ یا عیست، وہ آپ، یا استا، یہ مخاطب ہے، آپ ایک مایوس ہوئے۔ یا استما، آپ 2 مایوس ہوئے۔ یا استم، آپ سب مایوس ہوئے۔ یا استو، میں مایوس ہوا۔ یا اسنا، ہم سب مایوس ہوئے۔ اسی طرح مؤنث، یہ شروع میں جیسے ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا سمع، اسی کی طرح یہ ہے، بس اس کے حروف مختلف ہیں۔ ایسے ہی مؤنث بھی اس سے آپ بنائیں، یا عیست، یا عیستا آخر تک۔ اس سے فعل مضارع آئے گا یئی آسو، سمع یسمع، یئی آسو، وہ مایوس ہوتا ہے، یعنی مایوس ہوتا ہے وہ ایک مرد۔ یا عیسیٰ یئی آسانی، وہ 2 مایوس ہوتے ہیں۔ یئی آسون، وہ سب مایوس ہوتے ہیں۔ تئی آسو، آپ مایوس ہوتے ہیں۔ تئی آسانی، آپ 2 مایوس ہوتے ہیں۔ تئی آسون، آپ سب مایوس ہوتے ہیں۔ ای اسو، نئی اسو، اسی طرح۔ تو یائسہ کا معنی ہے مایوس ہونا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے کسی حال میں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اپنے بندوں کو اعلان ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ، جیسے آگے ہم قرآن پاک سے مشق کریں گے۔ اسی سے امر بنانے کا طریقہ دیکھیں، امر بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ علامت مضارع کو ہٹائیں گے، آخر والے حرف کو جزم دیں گے، اور علامت مضارع کی جگہ پہ حمزہ لے کے آئیں گے، اور حمزہ عموماً اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ تو تئی اسو سے ای اس، ای اس، شروع میں حمزہ اور حمزہ مکسور ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہے۔ ای اس امر ہے، مایوس ہو تو ایک مرد۔ ای اسا، ای اسو، ای اسی، ای اسا، ای اسنا، ترجمہ اسی طرح، مایوس ہو تو ایک مرد، مایوس ہو تم 2 مرد، مایوس ہو تم سب مرد، مایوس ہو آپ ایک عورت، آخر تک۔ اور نہیں اسی فعل مضارع کے شروع میں لا لگائیں اور آخر والے حرف کو جزم دے تو نہیں بن جائے گی۔ تئی اسو تھا مخاطب، تو ہم نے شروع میں لا نہیں کا لگایا اور آخر سین کو جزم دے دی، لا تئی اس، لا تئی اسا، لا تئی اسو، لا تئی اسی، لا تئی اسا، لا تئی اسنا، نہ مایوس ہو آپ ایک مرد، نہ مایوس ہو آپ 2 مرد۔ اور واقعی اللہ کی رحمت سے ہر کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر کسی کو شامل ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، یا قل،
اے پیارے نبی آپ کہہ دیں یا عبادی اے میرے بندو، یا حرف ندا، عباد عبد کی جمع ہے یا میرو، اے میرے بندو، لا لیکن کون سے بندے؟ الذین وہ جو یا جنہوں نے، اس میں موصول، اسرف کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم اپنی جانوں پر، کیا انہیں کہو لا تقنطوا نہ مایوس ہو، من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے، کیوں؟ ان اللہ بے شک اللہ، یقیناً اللہ، یغفر الذنوب، غفر یغفر بخشتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ذنوب گناہوں کو، جمیعا سارے کے سارے گناہوں کو، اس لیے جتنا بھی انسان گناہوں میں ڈوبا ہو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، جب بھی توبہ کرے گا اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اسی طرح آپ انہی گردانوں سے آگے اس میں فاعل آپ بنائیں، یا اسن، یا اسانی، یا اسونا، اور اس میں مفعول ہم نے پڑھا تھا میئوسن، مضروبن کی طرح، مسموعن کی طرح، میئوسن، میئوسانی۔ ایسے ہی دوسرا باب وہ ہمارے پاس ہے یابوسا، یئی بوسو، یہ کاروما یکرومو، شاروفا یشروفو کی طرح، یابوسا وہ خشک ہوا، خشک ہوا وہ ایک، یابوسا وہ دو خشک ہوئے، یابوسو وہ سب خشک ہوئے، یابوست مخاطب آپ ایک خشک ہوئے، یابستما آپ دو خشک ہوئے، یابستم اسی طرح آخر تک پڑھیں، اور مؤنث بھی اس کے آخر میں تا لگائیں گے، یابوست، یابوستا، یابسنا، یابستی، یابستما آخر تک۔ اسی سے فعل مضارع یئی بوسو، یئی بوسو وہ خشک ہوتا ہے، یئی بوسانی وہ دو خشک ہوتے ہیں، یئی بوسون آخر تک۔ اسی سے آپ پڑھیں امر، امر جب اس سے پڑھیں گے، یہ کاروما سے ہے، کاروما یکرومو، اس سے امر اور ناصر ینصرو، ان دونوں سے جو امر آتا ہے تو شروع میں حمزہ جو لگایا جاتا ہے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے حمزہ، یہ امر تو بنے گا فعل مضارع سے، فعل مضارع اس کا طیبوسو مخاطب، تو شروع میں علامت مضارع تا ختم کی، آخر سے سین کو جزم دی، تو شروع میں اس کے جو حمزہ لے کے آئیں گے اس کے اوپر پیش لگائیں گے، پیش کی وجہ سے آگے یا بھی واو بن جائے گی، اوبس یہ امر ہے اس کا، اوبس خشک ہو آپ ایک، اوبسا خشک ہو آپ دو، اوبسو آخر تک اسی طرح پڑھیں، اور اس سے نہیں آئے گی لا توبس مت خشک ہو آپ، آخر تک اسی طرح پڑھیں، اور اس میں فاعل آئے گا یا بیسن، یا بیسانی، اور اس میں مفعول آئے گا مبوسن، یعنی میبوسن، یا بیسن میبوسن، وہ اس میں مفعول ہوگا، آخر تک آپ اسی طرح پڑھیں۔ اب ان الفاظ کو آپ قرآن پاک میں دیکھیں، آئیں گے تو کس انداز میں آئیں گے اور ترجمہ کیسے کریں گے؟ جیسے ہمارے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 درج ہے، یا عیسیٰ کے اوپر مایوس ہونا، الیوم آج، یوم کا معنی ہوتا ہے آج، یا عیسیٰ مایوس ہو گئے، کون؟ الذین وہ لوگ، اس میں موصول ریلیٹیو پروناؤنس، کفروا جنہوں نے کفر کیا، آج کے دن کافر لوگ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، مومن مایوس نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ اگلا ہے یا سورہ، یہ بھی مثال یائی ہے، شروع میں یا ہے، اس کا معنی ہے آسان ہونا، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 26 الفاظ آئے ہیں، جیسے ذالک یہ وہ ذالک معنی وہ ہے، اور اس کا معنی یہ بھی کر لیا جاتا ہے، کیل پیمانے کو کہتے ہیں، یسیر آسانی سے ملنے والا، یہ آسانی سے ملنے والا پیمانہ ہے۔ اگلا لفظ ہے یابوسا خشک ہونا، ولا رطب سورہ انعام آیت نمبر 59، ولا رطب لام کا معنی لا کا معنی نہ، رطب تر، اور نہ کوئی تر، ولا یابس اور نہ کوئی خشک، یابس عربی میں خشک کو کہتے ہیں، نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز۔ اگلا لفظ ہے یاقاضہ، یاقاضہ اس کے شروع میں بھی یا ہے، مثال یائی، تو اس کا معنی ہے بیدار ہونا۔ اس روٹ اور مادہ سے ایک ہی لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، اور وہ ہے ایقاظ، جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 18، وَتَحْسَبُهُمْ تحسب، دیکھیں یہ فعل مضارع ہے، شروع میں تا کا معنی ہے آپ، اور آپ حسب یحسب کا معنی تو گمان کرنا، خیال کرنا، سمجھنا، اور آپ سمجھتے ہیں، ہم اٹیچ پرونون ان کو، ایقاظا بیدار، آپ ان کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی غار کے اندر جو لوگ گئے تھے حالانکہ وہ سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت تھی کہ باہر سے دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ اندر وہ جاگ رہے ہیں۔ جو اللہ کے لیے کچھ قربانی دیتا ہے، انہوں نے توحید بچانے کے لیے قربانی دی، گھر بار چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انہیں کتنا بڑا انعام دیا
309 سال سوتے رہے، اور پھر ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، بلکہ سورت پوری کا نام سورۃ الکہف رکھ دیا گیا۔ آگے دیکھیں یائیس، یہ 7 بار قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا۔ یا سورہ آسان ہونا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یا بوسا، اور اسی طرح یا قادہ۔ یا عیسیٰ کے اوپر مثال سورہ یوسف آیت نمبر 87، وَلَا تَيْأَسُوا، لا تیأس، لا تیأسا نہیں، اور نہ مایوس ہو تم، من روح اللہ، من کا معنی سے حروف جارہ میں سے، روح اس کا معنی ہے رحمت، اللہ اللہ، اور نہ مایوس ہو تم اللہ کی رحمت سے۔ یہ لفظ کی اردو کے اندر بتا رہا ہے روح اللہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اگلی آیت سورہ قاف آیت نمبر 44، ذالک، یہ حسر، حسر ہے، علینا، علی کا معنی پر، نا کا معنی ہم پر، یسیر، آسان، یعنی یہ حسر ہے، ہم پر آسان ہے، یعنی میدان محشر میں لوگوں کو جمع کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43، وَأُخَرَ، اور دوسری، اخر دوسری کو کہتے ہیں، یابسات، یابسن، یابستن سے اس میں فاعل کی جمع یابستن، یابستانی، یابساتن، اور دوسری خشک۔ یہ سورہ یوسف میں جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا نا، اس میں خشک اور تر بالیوں کا ذکر آتا ہے، یہ وہی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آپ دیکھیں واو کی مثال بھی یہاں ایک ہی جگہ پر، اگر شروع میں واو ہو تو مثال واوی، یا ہو تو مثال یائی، دونوں کی مثالیں ایک ہی۔ آپ سامنے تصویر میں دیکھیں، پہلا وجد عندہا، وجد پایا، عندہا اس کے سامنے، اس کے پاس، رزقا رزق، ایسے، او وزن، وزن کے معنی توڑنا، ترجمہ خود کریں آپ۔ اسی طرح اگلی آیات میں مثال یہی ہے، یا پہلا حرف، لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، یہ تفعیل ہے، اس سے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، وَلَقَدْ اور بالیقین، یسرنا ہم نے آسان کر دیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، لام کا معنی لیے ذکر، نصیحت، یاد کرنے کے لیے، ذکر کا معنی نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت، اولئک، وہ لوگ، یئسوا، مایوس ہو گئے، من رحمتی، میری رحمت سے۔ اسی طرح آپ باوضو ہو کے قرآن پاک لے کے بیٹھیں، اور مثال یائی اور واوی جہاں بھی آئے اس کو لکھ کر اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو سامنے تھمبنیل کے اوپر نمبر درج ہے، آپ اپنی مشق لکھ کے، جو آپ مشق کریں کاغذ پہ نوٹ کریں، آپ واٹس ایپ نمبر اس پہ بنا ہوا ہے، ایک واٹس ایپ ہم نے گروپ بنایا ہے جس میں سوالات اور آپ کی مشقیں چیک کی جاتی ہیں، تو آپ مشق کر کے اس واٹس ایپ کے اندر واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ اس سے بہت جلد آپ قرآن پاک سیکھ جائیں گے۔